اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک خطبہ مدراس ہے، غالباً 1892-93 کے ہیر پھیر میں انہوں نے مدراس میں ایک خطبہ دیا تھا۔ اس میں کہا تھا، مسلمانوں، ہندو تو 700 برس سے تک غلام رہ چکا ہے، یہ غلامی کا خوگر ہے، اس کو تو چینج آف ماسٹر کی بحث ہے۔ کل تک یہ مسلمانوں کے غلام تھے، اب یہ انگریز کے غلام ہیں، بارہ غلامی ان کا مقدر ہے اور غلامی کے عادی ہو چکے ہوئے ہیں۔ جس کو ہم برداشت نہیں کر سکتے وہ ہم ہیں کہ ہم کہتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے سوا غلامی کسی کی نہیں کرنی۔ ہم فطرتاً ایک آزاد قوم ہیں اور ہمیں سرکار دو عالم علیہ السلام نے بتوں کی پوجا سے آزاد کیا، رسم و رواج کی قید و بند سے آزاد کیا، اور جتنے کسٹمز ہیں یا جتنے معاملات ہیں ان سب سے آزاد کر کے صرف اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سکھائی ہے۔ اگر تم آل انڈین نیشنل کانگریس میں مدغم رہو گے تو پھر اس کا نقصان یہ ہوگا کہ انگریز تو ایک غیر ملکی حکمران ہے، وہ آج نہ گیا کل جائے گا، دیر یہ سویر سے یہاں سے چلا جائے گا، اس کا وطن یہ نہیں ہے۔ لیکن ہندو اس جگہ اس وقت مسلمان چوتھائی حصے میں تھے، وہ 4 حصے جو تھے باقی وہ سارے ہندو تھے، کا ہندو غالب اکثریت میں ہیں، رہنے والے بھی یہی کے ہیں۔ اور آل انڈین نیشنل کانگریس کا ایک بنیادی پرنسپل ہے کہ کل ملک کی زبان ایک ہونی چاہیے، کل ملک کی آمد و رفت ایک ہونی چاہیے۔ اور 1853 میں غالباً ایڈمنڈ نے ایک لیٹر جاری کیا تھا جس میں اس نے کہا تھا کہ کلکتے سے پشاور تک یہ ریلوے لائن بچھانے کی وجہ سے آمد و رفت ایک ہو گئی ہے، سڑک ایک ہونے کی وجہ سے آمد و رفت ایک ہو گئی ہے، تار برقی اور ٹیلی فون کے ذریعے سے خبر ایک ہو گئی ہے۔ اب اس ملک کی زبان بھی ایک ہی ہونی چاہیے اور اس ملک کا مذہب بھی ایک ہی ہونا چاہیے۔ اور ایک سالانہ کانفرنس پر جو ایک بڑا سینئر رہنما تھا آل انڈین نیشنل کانگریس کا، اس نے یہ اعلان کیا تھا کہ ہماری آل انڈین نیشنل کانگریس کی پالیسی یہ ہے کہ ہم اس ملک میں اکثریت کی حکومت بنائیں گے، جو قوم اکثریت میں ہوگی حکومت ان کی ہوگی، اور پھر زبان بھی انہی کی ہوگی، اور پھر مذہب بھی انہی کا ہوگا، اسکولوں کالجوں میں سلیبس بھی وہی ایک ہوگا۔ اور اسی طریقے سے تہذیب و تمدن میں بھی ان کے تہذیب و تمدن کو قانوناً نافذ کیا جائے گا۔ اس میں علماء دیوبند اور یہ باقی ان کے سارے اکابرین اس میں موجود تھے جس میں یہ اعلان ہوا تھا۔ اب اس کے بعد اس کے ساتھ مکمل تعاون کرنا اور ان کے ساتھ مل کے رہنا، اس میں بنیادی آئیڈیا کیا دیا تھا کہ ہم ہندوستانی ایک قوم ہیں۔ آج دو قومی نظریے کے بانی کئی ان لوگوں کو سمجھا جاتا ہے جن کو ایک قوم اور دو قوم کا معنی ہی پتہ نہیں تھا۔ یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ قوموں کو تقسیم کرنے کا بنیادی اصول کیا ہے، اور ان کو کئی طرح کے ٹائٹل دیے جاتے کہ فلاں نے یہ کر۔ حقیقت یہ ہے کہ اس بات کا کسی کو شعور ہی نہیں تھا۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر یہ سلسلہ اس طرح چلے گا تو پھر مسلمان ہندو ہو کر کس ملک میں زندہ رہیں گے۔ ان کا پروگرام یہ تھا کہ مسلمان آئے ہیں اور انہوں نے ہندوؤں کے ٹکڑے کر دیے ہیں، اس لیے مسلمانوں کے تہذیب و تمدن کو اس طرح دبایا جانا چاہیے کہ یہ چچیرے بھائی دوبارہ ایک دسترخوان پر بیٹھیں، ایک ملک ہو، ایک قوم ہو، ایک زبان ہو، ایک مذہب ہو، ایک تہذیب و تمدن ہو۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس وقت محمد علی جناح مرحوم پر بھی تنقید کی، علامہ اقبال پر بھی تنقید کی، جس پر علامہ اقبال مرحوم کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کی طبیعت میں اگر تباً تشدد نہ ہوتا تو یہ اپنے وقت کا امام ابو حنیفہ تھا۔ چلو تبھی تشدد تھا، بعد میں کیا ثابت ہوا؟ اگر بعد میں وہی پالیسی اپنائی گئی جو اعلیٰ حضرت کی تھی تو پھر ان کا دانش، ان کا تجربہ، ان کا علمی شعور، ان کا احساس قومیت بنسبت باقی ساری قوم کے زیادہ تیز ہوا کہ نہ ہوا؟